نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 32ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق شگون اور فعال کے بیان پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 122 سے 125 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شگون اور فعال۔ مسئلہ نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے، سو یہ محض بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بعض طلباء کو سبق کے باب میں اس کا معتقد دیکھا ہے، اذا فاتت سبتی، سو اس کو اگر قضیہ اتفاقیہ سمجھا جاوے تو خیر، لیکن لزومیہ سمجھنا بے اصل اور اختراع ہے اور شعبہ ہے۔ تاثیر ایام کے قائل ہونے کا جو شعبہ ہے نجوم کا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اسی طرح بعض طلباء کو بدھ کے روز کتاب شروع کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو کسی روایت کی طرح مستند سمجھتے ہیں، سو اس بات میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت، رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیش آتی ہے، سو یہ محض غلط خیال ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بعض عوام صبح کے وقت کسی مقام جیسے انوتا کیرانہ وغیرہ یا کسی جانور جیسے سانپ، سور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس اور برا سمجھتے ہیں، یہ بالکل لغو بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بعض عوام کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں سفر کرنے کو برا یا اچھا سمجھتے ہیں، یہ کفار یا نجومیوں کا اعتقاد ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اکثر عوام کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے، یہ سب لغو اور مہمل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض عورتیں مکان کی منڈیر پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کی آمد کا شگون لیتی ہیں، یہ خیال گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے ہوکا ہو جاتا ہے، یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 10، عوام میں رائج ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے جھاڑو لگ جائے تو وہ معیوب سمجھتا ہے اور برا مان کر کہتا ہے کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گی، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 11، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے سے مضروب الیہ کا جسم سوکھ جاتا ہے، جھاڑو پر تھتکار دو، سو یہ بات محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 12، ہمارے یہاں مروج ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اور اس کو پیچھے سے بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تم نے کیوں بلایا ہے، کیونکہ میرا کام نہیں ہوگا، سو اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ہمارے یہاں عورتیں کوے کے بولنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں، سو یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 14، ہمارے یہاں عورتیں چکی کا ہتھا چھوٹنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں، سو یہ مہمل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 15، عموماً عورتوں میں مشہور ہے کہ صحنک سے آٹا اڑنے سے مہمان آتا ہے، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 16، بعض لوگ جوتے پر جوتا چڑھ جانے سے سفر درپیش آنے کا شگون لیتے ہیں، سو یہ بے اصل اور لغو بات ہے۔ مسئلہ نمبر 18، مشہور ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونے سے کچھ ملتا ہے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، ہمارے یہاں ایک شعر مشہور ہے، منگل بدھو نہ جامی ہاڑ، جوتی باڑی آمی بھاڑ، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اس کو فوراً ذبح کر لو کیونکہ یہ اچھا نہیں، سو اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر دو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے، سو یہ غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر مریض کے لیے دو آدمی حکیم کو بلانے جائیں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب مریض صحت یاب نہیں ہوگا، سو یہ غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے جاوے تو اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلایا جاوے پھر پانی لایا جاوے، سو یہ غلط بلکہ شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 23، دستور ہے کہ جب کہیں کوئی جا رہا ہو اور کوئی چھینک دیوے تو جانے والا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا، سو یہ غلط ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔